مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ام السادات، وہ ذات انسانیت جس کو سلام کرتی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی مگر افضل شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہا وعلیہا، ان کا یوم وصال، ان کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بہت روتی تھی، بہت روتی تھی، ہر وقت 3 تاریخ تھی رمضان کی، میں نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا، میرے لیے 6 ماہ میں پہلا وقت کہ وہ مسکرائیں، تو میں نے پوچھ لیا اماں جان آج آپ مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا ہاں آج میں اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے غسل کیا اور پانی زیادہ استعمال کیا، مبالغے کے ساتھ، صاف ستھرا لباس پہنا، مصلی پہ آئی، نماز ادا کی، پھر ہم بچوں کو بلایا، ایک ایک کو پیار کیا، دعائیں دیں، تلقین کی، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر نیم دراز، جس کو آدھا لیٹنا کہتے ہیں، مصلی پر اس طرح لیٹ گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی سے آپ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، میرے چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کوئی غیر محرم میرا کفن بھی نہ دیکھے۔ یہ کتنی شرم والی خاتون۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں پردہ نگاہوں میں ہوتا ہے، ان سے زیادہ پاکیزہ نگاہ کون ہوں گے؟ مگر ان کی تو چادر کو بھی غیر محرم نہیں دیکھتا۔ اے مسلمان عورت، پہچان کہ تو کن کے ماننے والی ہے۔ قیامت کے دن جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا براق پر سوار آئیں گی، 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوگی، میدان محشر میں جب تشریف لائے گی، میں ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے محشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی جا رہی ہے۔ ان کے لیے یہ ندا کی جائے گی، بجلی کی تیزی سے وہ گزر جائے گی۔ کتنی شان والی ہیں وہ۔ حضور کی امت کے لیے جب روتی تھی، اللہ پیغام بھیجتا تھا اپنے حبیب کو، اپنی بیٹی سے کہہ دو جیسا یہ چاہے گی ہم ویسا کریں گے۔ اتنی شان ان کی، اتنا مقام ان کا۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی خادمہ ام ایمن، برکت بی بی نام تھا، ان کو فرمایا جاؤ میری بیٹی اکیلی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کا کام بھی ہے، جاؤ اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ نبی نے کیوں بھیجا ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں سیدہ کے دروازے پر آئی تو میں نے ابھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ ذرا سا ہٹا تو میں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہے۔ حسنین کا جو جھولا ہے وہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے،
میں یہ منظر دیکھ کر واپس آ گئی، حضور نے یہی دکھانے بھیجا تھا، دیکھ لے جا کے۔ ایک مرتبہ گئی تھی نا حضرت سیدہ حضور کے پاس، مجھے کوئی خادمہ دے دیں گھر میں کام کرنے کے لیے، تو حضور نے نہیں دی تھی۔ کیوں؟ بیٹی یہ دنیا کی کنیزیں تیرے لائق نہیں، تیرے لائق تو جنت کے فرشتے ہیں۔ حضرت ام ایمن نے آ کر سارا ماجرا سنایا، حضور نے فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے، گرمی کا موسم اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا اور فرشتوں کو بھیج دیا ہے جو اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ خاتون جنا معصوم حورے باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ کروڑوں سلام اس مقدس خاتون پر، بقی شریف میں آپ کا روضہ انور، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ 3 تاریخ ان کا یوم وصال۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اہل